السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا دوسرا دن ہے اور فقہ اسلامی کا دوسرا سبق ہے. آج ہم لوگ بات کریں گے طہارت کے سلسلے میں، اور اس میں سب سے پہلے پانی کا ذکر ہوتا ہے کہ پانی کیسا ہونا چاہیے، کیسا پانی استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں مقدار کیا ہے. یعنی بہت سارے مسائل ہیں فقہ کے جو پانی سے متعلق ہوتے ہیں. ہمارے اس ملک میں تو پرابلم کم ہوتا ہے، چونکہ زیادہ تر ہم لوگ ٹاپ سے پانی یوز کرتے ہیں اور وہ لائن کے تھرو آتا ہے، تو اس میں اتنے زیادہ پرابلمز نہیں آتے ہیں. مگر جن جگہوں پر لوگ کنویں سے پانی یوز کرتے ہیں، ویل سے یا لیک سے، ریور سے، تو اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پرابلمز آ سکتے ہیں مسائل نہ جاننے کی بنیاد پر. اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کے متعلق مسائل جاننا بہت بہت ضروری ہے. ہمارے بدن سے متعلق دو طرح کی ناپاکیاں ہوتی ہیں. ایک کو حدث کہتے ہیں اور دوسرے کو نجاست کہا جاتا ہے. حدث کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ریزن ہمارے بدن پر آئے جس کی وجہ سے ہماری طہارت چلی جائے. ہم نے جو پاکی حاصل کی تھی وہ پاکی ہماری چلی جائے، تو اس ریزن کے آنے کو اسلام میں حدث کہا جاتا ہے. اور نجاست کا معنی ہوتا ہے خود کوئی ناپاکی ہمارے بدن کے ساتھ میں یا ہمارے کپڑوں کے ساتھ میں یا جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کے ساتھ میں متعلق ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہماری نماز نہ ہو سکے اور وہ نماز میں رکاوٹ بن جائے، تو اس کو نجاست کہا جاتا ہے. اور ہمارے بدن پر جو اسباب آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری طہارت ختم ہو جاتی ہے ان کو حدث کہا جاتا ہے. حدث جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو حدث اصغر کہا جاتا ہے اور ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے. اصغر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، بہت چھوٹا، اور اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا اور بہت بڑا. تو جن اسباب کے آنے سے صرف ہمارا وضو بریک ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو ان اسباب کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. اور جن اسباب کے آنے کی وجہ سے ہمارا غسل بریک ہو جائے تو ان اسباب کو حدث اکبر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پانی ہم لوگوں کے لیے اتنی بڑی نعمت بنایا ہے کہ جہاں ہمارے وجود سے متعلق پانی ضروری ہے، ایسے ہی ہماری طہارت سے متعلق بھی پانی اللہ نے بہت ضروری قرار دیا ہے. تو ایک آدمی کو پانی کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور پانی کا شکر یہی ہے کہ اس کو آپ جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ اس کو یوز نہ کرو اور اس کو فضول خرچی میں شمار کیا جاتا ہے، ایسا نہ کرو. یہ ہے پانی کا شکر ادا کرنا کہ اس کو نعمت سمجھ کر کے ہم اس کو استعمال کریں اور اس کو ضائع اور بیکار
نہ بنائیں. حالانکہ یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ جتنا پانی ضائع کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے لوگ اتنا ضائع کرتے ہوں گے، کہ دوسرے لوگ تو طہارت کرتے ہی نہیں نا، تو ان کو تو پانی کے استعمال کی بہت کم ضرورت درپیش ہوتی ہے. سب سے زیادہ تو ہم مسلمانوں کو ضرورت پیش ہوتی ہے پانی کے استعمال کی، کہ دن میں 5-6 مرتبہ تو وضو ہی کرنا ہوتا ہے، اور بڑی اگر اسباب آتے ہیں تو غسل کرنا ہوتا ہے. تو بھئی ہر ایک چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ ٹاپ سے وضو نہیں کرتے ہیں، یعنی نل سے وضو نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے ریزن پوچھا کہ حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نل ہے، آسانی سے آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں، تو پھر نل استعمال نہیں کر رہے. آپ کہتے کہ نہیں، کوئی برتن لاؤ، اس میں پانی لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وضو کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے بات ایسی ہے کہ ٹاپ سے وضو کرنے میں پانی ضرورت سے زیادہ جاتا ہے، چونکہ وہ کھلا رہتا ہے. ہم ہاتھ یوں کیے ہیں، وہ پانی تو چل ہی رہا ہے، تو مجھے اپنے ہاتھ بھر پانی لینا تھا، لیکن چونکہ ٹاپ چالو تھا تو ہاتھ بھی بھر گیا، پانی اس سے بھی اوور ہو گیا. اب میں استعمال کروں گا تو اس کو ڈائریکٹ تو بند نہیں کر سکتا، اور جب تک یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو میرا 1 چلو کے بجائے 10 چلو یہ بیکار چلا جاتا ہے، اور ایک میں استعمال میں لاتا ہوں. اور میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم ریور کے پاس میں بیٹھ کے وضو کرو پھر بھی تم پانی کو ضائع مت کرو. حالانکہ پانی اندر ہی چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی کو ضائع مت کرو، جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کرو. ہم نے ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھائی میں یہ دیکھا آپ کے فتاوی میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ وضو کرنے میں بہت بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. جہاں زیادہ پانی استعمال کرنا ہے وہاں کم کرتے ہیں، جہاں کم کرنا ہے وہاں زیادہ کرتے ہیں، اور پانی کو بہت فضول میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ چیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت بہت ناپسند تھی. اس وجہ سے ہمارے علماء نے یہ پانی کے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو مکروہات وضو میں شمار کیا. مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو یہ عمل آپ کا پسند نہیں ہے، حالانکہ ہم پسندیدہ بننے جا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو پسندیدہ ہی بننے جا رہے ہیں کہ بھائی جو مانگ ہے وہ پوری کرو. تو اس مانگ کی پوری کرنے میں ہمیں ہر چیز میں اسلام کا خیال رکھنا چاہیے. حالانکہ ہر جگہ پر ہم اپنی سوچ پر چلتے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور مذہب میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. چونکہ ضرورت کے کاموں میں بھی ہم لوگ اپنی چوائس داخل کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے عمل میں اپنی چوائس کو داخل نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مکتوبات میں یہ تحریر کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی چوائس سے 1000 رکعت نماز پڑھے اور کوئی آدمی رسول پاک کی سنت پر 2 رکعت نماز پڑھے تو میرے نزدیک اس کی 2 رکعت وہ 1000 رکعت سے زیادہ فضیلت رکھتی. فرماتے ایسا کیوں؟ اس نے تو 1000 پڑھی ہے، یہ تو 2 ہی پڑھ رہا ہے. وہ فرماتے اس وجہ سے وہ 1000 نفل ہے جو اس کی چوائس ہے، اور وہ 2 سنت ہے رسول اللہ کی چوائس ہے، اور رسول اللہ کی چوائس کے برابر ہماری چوائس کبھی نہیں ہو سکتی. تو وہ طریقہ ہم کو بتا رہے کہ بھئی سنت کی اہمیت کیا ہے، اس سے آدمی کتنا نزدیک ہوتا ہے، اس سے خدا کا کتنا قرب ملتا ہے. بلکہ قرآن میں آپ جا کے دیکھو نا تو اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو صرف ایک عمل کرنا ہے، کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. کتنا آسان نسخہ. محبوب خدا کا بننا حالانکہ بہت بڑی چیز ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں اللہ ایکات کو یہ منصب عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ نے کتنے آسان الفاظ میں ہم لوگوں کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا کہ اگر تم کو میرا محبوب بننا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا کرنا ہے، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو نا تو ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اگر اپنی چوائسوں پر چلیں گے تو محبوب کے پیچھے تھوڑی نہ چلنا ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو معمولی لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنتیں چل جائے گا، مستحب چل جائے گا. حالانکہ نبی کی سامنے بات آ جائے نا تو یہ کہ کچھ بھی نہیں چلے گا، بس یہی چلے گا.
اگر جب تک ہم اپنا ایسا یعنی اپنے دل کے اندر ایسا عزم نہیں کریں گے نا، وہاں تک کامیابی نہیں مل سکتی. کوئی چل ہی نہیں سکتا ہے، بس نبی نے جو کہا وہی چلے گا، باقی چل ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ خود بخود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے سنت چھوڑ دی اور پھر ان کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ نے سنت کیوں چھوڑی ہے. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ بھئی میں نے جو کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے کہ میں نے سنت کو چھوڑ دیا، اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ سنت کو میں سنت لے کے چلتا ہوں نا، اس لیے میرے نفس کے پاس میں گنجائش رہتی ہے. کیا گنجائش رہتی ہے؟ بھئی سنت کریں گے تو ثواب، چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں نفس کو گنجائش مل گئی، کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں چھوڑیں گے تو چھوڑ دیں گے تو گناہ تھوڑی نہ ہوگا، چلو کچھ نہیں ہوگا. نیکیاں گئی تو نیکیاں جانا بھی تو بہت بڑی بات ہے نا، کہ جس کو آخرت میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی سہارا نیکیوں کا ہے، اگر اس میں کمی آ جائے تو یہ تو بہت بڑا افسوس کا مسئلہ ہوا نا کہ اس میں کمی کی ہے جو آخرت میں نجات دلانے والی ہے. تو جو ایسی توجہ کرتا ہے نا، وہ نیکی کو معمولی نہیں سمجھتا ہے، وہ نیکی کو بڑی عظیم سمجھتا ہے. وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ مجھے نیکی مل جائے، جہاں سے ملے میں لے لوں، میں اسے حاصل کر لوں، چونکہ آخرت کے اندر کامیابی صرف اس پر ملنے والی ہے. تو فرماتے کہ اس بزرگ نے اپنے نفس کو ہرانے کے لیے، اور کرنا چاہیے، نفس کے ساتھ فائٹ کرو، یہ ثواب ہے. اپنے ساتھ فائٹ کرنا بھی ثواب ہے. یعنی اپنا جو نفس ہے وہ غلط بات بتاتا ہے، وہ ہمیشہ غلط کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے نفس تمہارا برائی کا بہت حکم دیتا ہے، اس کو لگام لگاؤ، اس کو کنٹرول میں رکھو. تو بزرگ نے فرمایا بھائی میں کیسے کنٹرول میں رکھوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو واجب بنا لوں. کیا بنا لوں؟ واجب بنا لو. تو انہوں نے کہا کہ ان سنتوں کو آج سے میں اپنے اوپر ضروری قرار دیتا ہوں. اور کوئی آدمی قسم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ پرومس بھی اس کو شامل کر لینا تو پھر وہ سنت نہیں رہتی ہے. دوسروں کے حق میں سنت ہے اور آپ کے حق میں کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو سخت گنے گا، چونکہ آپ نے پرومس کر لیا تھا. تو اس بزرگ نے اپنے نفس کو ہرانے کے لیے پرومس کر لیا رب سے کہ میرے رب میں ان سنتوں کو اپنے حق میں واجب کرتا ہوں. اب میرا نفس لاکھ چاہے گا مت پڑھو نہیں یار، وہ اثر کی سنت تو غیر مؤکدہ چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس نے تو واجب کر دیا ہے، تم چھوڑو گے تو تمہارے لیے غیر مؤکدہ ثواب چلا جائے گا، اور یہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، چونکہ اس نے رب سے پرومس کر لیا ہے اس کو واجب کرنے کا. تو ہمارے بزرگان دین ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو مذہب و ملت میں آگے بڑھنے کے لیے اتنی کوششیں کرتے تھے کہ غیر واجب کو بھی قسم کے ذریعے سے اپنے لیے واجب بنا لیتے تھے تاکہ آخرت کی زندگی ہماری اچھی بن جائے. ان کی صحبتیں چھوڑ دی ہم نے، ان کی تعلیمات کو سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہمارے اندر یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آدمی نے بطور شکایت کے فون کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مولانا صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں. اور لکھنے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں، عصر کے وقت، عشاء کے وقت وضو بھی کیے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جماعت کھانے میں جاتے نہیں ہیں، باہر ہی کھڑے رہتے ہیں، سنت پڑھتی نہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب آپ سنت نہیں پڑھتے، آپ تو پہلے سے آئے ہیں، وضو ہے، باہر کھڑے رہتے ہیں، اندر آتے ہی نہیں، سنت پڑھتے ہی نہیں. لوگ دیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے سوال کرتے کہ امام صاحب کبھی سنت غیر مؤکدہ پڑھتے نہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں. تو بزرگوں کی روش پر چلنے والے علماء، وہ علماء ربانیین کہے جاتے ہیں، وہ وارثین نبی کہے جاتے ہیں. وہ علماء نہیں جو علم سیکھتے ہیں اور صرف جاب کرتے ہیں، they are nothing، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک جاب کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ علم کے مذہب کے معاملے میں ان کو کوئی درجہ حاصل ہے ہی نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتا. نائبین رسول ان کو کہنا یہ اس لفظ کی اہانت ہو سکتا ہے. انہوں نے جواب کیا دیا، غور کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہوا آپ کو پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں ہے. تو پھر
آپ کہنے والے کون ہو سکتے ہمیں کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ عالم کا جواب ہو سکتا ہے؟ عالم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے نوٹس کیا اور ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے دوسرے کی اصلاح کے لیے، الحمدللہ کل سے اپنے اس کی پابندی کریں گے، اب ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جواب صحیح جواب ہے ایک عالم کا کہ جو نبی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اب یہاں میں کھڑے ہو کے تم کو بتاؤ یہ سنت ہے وہ سنت ہے، یہ کرو نہ وہ کرو، اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، اسی پر رہو، اور میرا ایک بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو تم اتنا تو دیکھ کے کہو گے نا ارے یار مولانا صاحب تو ایک بھی سنت پہ عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں سنت پہ عمل کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو، اور خود تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ تو اولاً تو آپ دل سے مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، چونکہ میری بات اور میرے عمل میں تضاد آ گیا، اس لیے آپ مجھے دل سے پسند نہیں کریں گے، نکالیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ جب ان کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ تو آپ بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا جیسے مڈل ایسٹ میں لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ وہ پوری دنیا کے مسلموں کے لیے رہنمائی کے باعث ہونے چاہیے کہ اسلام ادھر سے ادھر آیا ہے تو ادھر تو عمل میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، مگر ادھر کمی آئی نا، کیسے آئی؟ پبلک کی وجہ سے نہیں آئی۔ پبلک دنیا میں بہت اچھی ہے، میں کہتا ہوں کہ پبلک کا دل مجھے مل جائے نا تو میں اپنی قسمت پر نازا ہو جاؤں گا کہ الحمدللہ ان کی دل کی سچائی مجھے ملی ہے۔ میں تو یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے بولنا ہے، اگر نہیں ہوتا تو شاید میں نہیں رہتا، اور آپ تو صرف بیٹھے ہیں تو صرف اس بنیاد پر بیٹھے ہیں کہ آپ اللہ و رسول کا دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے دل میں وہ سچائی ہے جو میرے دل میں نہیں ہے، تو تمہاری جگہ پر کھڑا ہونا میرے لیے تمہارے دل کے حساب سے بہتر ہو سکتا ہے، اگر نالج کے حساب سے میرا مقام بہتر ہے، مگر دلوں کے اعتبار سے اس زمانے میں جو پبلک کا منصب ہے نا وہ اس لائن والے نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے پاس سچائی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنا ہر جاب پیسوں پہ کر رہے ہیں، وہ اپنا ہر کام دولت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اس منصب پر کھڑا رہ کر کے اس بات پر ناز کرنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی نیابت کی جگہ ہمیں حاصل ہوئی ہے، مگر اس پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیسہ رکھو تو کام ہوگا، نہیں رکھو تو نہیں ہوگا۔ ایک مولوی مجھے کہتا ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، ختم کرنے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو اکثر چلتا ہی رہتا ہے نا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں اخلاص کا سلسلہ ہے، تو وہ مولوی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں تو پیسے ویسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو کہ پھر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا ہے، پڑھنا ثواب کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ثواب مردوں کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پیسے درمیان میں آ جائیں گے تو ثواب آئے گا ہی نہیں۔ اگر کنڈیشن کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ تو ہمارے یہاں 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ نہ دینا تو ہم لوگ تو ختم کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مولوی کہہ رہا ہے، ایک بڑا مولوی مجھ سے کہہ رہا ہے، اور وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی چھوڑ دو، ایسا مت کرو، پیسہ دے تو کام کرو، نہیں دیتے تو کیوں کرنے کی ضرورت؟ اب یہ اس منصب کے اوپر یہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ایسی بات اگر کوئی سن لے تو مولویوں کو اچھی نہیں لگے گی، مگر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو جو سچائی اس کو پہنچانا ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے اس کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ مولوی نے مجھ سے کہا تھا، اور ہمارے اماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی دوسرے مسائل میں تو انہوں نے راستے نکالے، جیسے بھائی امامت کا کنٹینیو جاب کرنا ہے، یہ کرنا، تو اس میں علماء متاخرین نے وہ پہلے سے لے کے آج تک اس کے جواز کا فتویٰ دیا کہ اس پہ جاب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں جائے گا، چونکہ آپ کو ٹائم دینا ہے تو دوسرا کام نہیں کر سکیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنی دنیا چلانے کے لیے چاہیے، ورنہ اسلام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو علماء متاخرین نے صدیوں سے یہ فیصلے کیے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتا، مگر قرآن کے اوپر آج بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ قرآن کی تلاوت پر پیسے کا فیصلہ آج بھی نہیں ہوا ہے، آج بھی علماء متاخرین نے اس پر جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر کے اس پر پیسہ مانگے، یا کوئی آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچا کر کے آپ سے پیسہ مانگے، یا کوئی آدمی تراویح میں قرآن سنا کر کے اس کا پیسہ مانگے۔ فرما کہ اگر وہ ایسا کنڈیشن کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے میں ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور ایسا مولوی اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کے مردے کو مطلق اس کا ثواب نہیں ملے گا۔
حالانکہ اب پورا ماحول ہی چلتا ہے، انڈیا پاکستان میں دیکھو نا تو یہی سسٹم ہے، ادھر تو کم ہے، وہاں تو یہی سسٹم چلتا ہے. بھائی امام کو میت ہے مقرر کر دیا، بھائی 40 دن تک ہمارے مرحوم کی قبر پہ حاضری دینا. کہا کتنے پیسے دو گے؟ وہ کہا 5000 مل جائے گا. ٹھیک ہے چلو 5000 اس کا، 5000 اس کا، 5000 اس کا، 10 15 20 کا فکس کر لیا. اور قبرستان میں پہنچ کے تھوڑا ادھر پڑھ لیا، تھوڑا ادھر پڑھ لیا، تھوڑا ادھر پڑھ لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مردے کے لیے ثواب کا کام کر رہے. ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ اس میں مطلق ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے قرآن کی تلاوت پر عوض کو مقرر کیا ہے تو بجائے ثواب کے یہ گناہ میں جا رہا ہے. اب ثواب ہے ہی نہیں تو پہنچے گا کیسا؟ وہاں تو مردہ بیچارہ منتظر ہی رہ گیا. اور آپ تو کہتے تھے مولوی کو پیسہ دے کر کے 40 دن پڑھوا دیا نا اور ہمارا مردہ خوش ہو جائے گا. اس کے پاس بیچارے کو کچھ پہنچا ہی نہیں ہے تو وہ تو ایسا ہی ہمارے جانب دیکھتا رہے گا، یہ تو کچھ بھیجتے ہی نہیں ہے، بھیجتے ہی نہیں. اور تم کہتے ہو 40 دن سے بھیج رہے ہیں، مگر ڈیلنگ غلط ہے، اس وجہ سے ثواب نہیں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون سدھارے گا؟ یہ لائن والے سدھاریں گے. اور یہی نکمے اور کمینے بن جائے نا تو پوری دنیا کمینہ بن جائے گی. اسلام کو سنوارا نہیں جا سکتا ہے، سدھارا نہیں جا سکتا ہے. آج اہل سنت میں کمی اس بات کی ہے کہ فرنٹ لائن میں رہنے والے اکثریت کمینوں کی ہے، جو صرف لباس ایسا پہنے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے نائب ہیں، حالانکہ ان کو نائب رسول کہنا اس لفظ کی اہانت کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ صرف پیسوں کے اوپر رکھا ہے اور باقی مذہب و ملت کچھ نہیں ہے. تو مذہب و ملت تو تمہارے پاس ہے کہ تم سچائیوں کے ساتھ دین میں آتے ہو، سچائیوں کے ساتھ حاضری دیتے ہو، سچائیوں کے ساتھ میں قریب ہوتے ہو. اور یہاں رہنے والے تو نکمے ہیں، وہ تو دولت اور پیسوں کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ثواب تو وہاں ملتا ہی نہیں ہے. وہ بات ہے کہ ان کے پیچھے تمہیں حسن نیت کا ثواب مل جائے، مگر ادھر تو ثواب ہی نہیں. انہوں نے ثواب کے راستے ہی بند کر دیے. ہر قدم اٹھانے پر پیسہ، پیسے کے بغیر وہ مذہب کے نام پر ایک قدم اٹھانا نہیں چاہتے. اور پھر کہو ان کو کہ یہ علماء ربانی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. پھر کہو کہ یہ نائب رسول ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نائب دنیا ہو سکتے ہیں اور دنیا دار ہو سکتے ہیں، مذہب و ملت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. تو اس فرنٹ لائن میں اکثریت ایسے نکمے اور کمینہ لوگوں کی ہے جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو اتنا بڑا نقصان پہنچا. لوگ بھی بے رغبت ہو گئے مولویوں کو دیکھتے دیکھتے. جو مسجد کی کمیٹیوں میں رہتے ہیں نا وہ لوگ مولویوں کو کبھی نہیں چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں. اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ مولویوں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا رہتا ہے نا، سارے پرابلمز ان کے مولویوں کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی پیسے کی بات کر رہا ہے، کوئی تنخواہ کی بات کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے اتنا دو تو رہیں گے ورنہ جا رہے ہیں. اور پھر اس نے کہہ دیا، پھر 5 مہینہ نہیں گزرا پھر کہتے اتنا اور دو تو رہیں گے ورنہ جا رہے. اور روزانہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اب ان کے دل سے، کمیٹی والوں کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس سے کہتے یار یہ لوگ تو صرف پیسوں پہ ڈیلنگ کرتے، ان کو اللہ رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو مسجد، مدرسے، دارالعلوم جتنے بھی ہے نا، میں تو یہاں سے بول رہا ہوں، آپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کمیٹی والوں سے پوچھنا، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے دارالعلوم کی ہو، چاہے کہیں کی بھی ہو، آپ یہ پوچھنا کہ تم مولویوں سے خوش ہو، تو سب یہی کہیں گے کہ نہیں خوش نہیں ہے. اور پھر اس کا ریزن پوچھنا تو یہی ریزن آئیں گے، یار یہ لوگ تو صرف پیسوں پہ ڈیلنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کا تو یہ نہیں ہے، ان کا تو یہ ٹھکانہ نہیں، ان کا تو وہ ٹھکانہ نہیں ہے. تو لوگوں کو متنفر بنا دیا گیا. اور جب اس لائن سے لوگ متنفر بن جائے نا تو سمجھ لو کہ دین کی ہلاکت آ گئی ہے. جب فرنٹ لائن آپ کی خراب ہوتی ہے تو دین کی ہلاکت آ گئی ہے، عذاب بن کے آپ پر ٹوٹنے والی ہے اور پبلک کو بھی ہلاک کر دے گی، اس لیے کہ فرنٹ لائن تمہاری ہلاکت میں جا رہی. اکثریت اس لائن پر کام کرنے والے نکمے اور کمینہ لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے مذہب و ملت کو غلط نام پر استعمال کر کے لوگوں کو دین سے بے رغبت بنا دیا. تو ہمارے بزرگوں نے جو طریقے سکھائے تھے نا عبادت میں آگے بڑھنے کے، کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. پہچان نہیں بتائی نا حضور نے، پہچان کیا بتایا کہ میں تم بتاؤں کہ تم بہتر لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور فرمائے بہتر لوگ کون ہیں ہم میں؟ تو حضور فرماتے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو نا تو اللہ یاد آ جائے. یعنی وہ اتنا ذکر کرنے والے ہوں گے، اتنی عبادت کرنے والے ہوں گے، اتنی بندگی کرنے والے ہوں گے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے نا تو تم کو اپنی بندگی ہلکی نظر آئے گی، کمزور نظر آئے گی.
کمی محسوس ہوگی تو تم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. تو فرما ایسے لوگ تم میں بہترین لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے آپ کو اللہ یاد آ جائے. آپ غافل ہیں تو ذکر کرنے والے بن جاؤ, اور تھوڑے اگر غفلت میں ہیں تو ان کو دیکھ کر کے آپ کی غفلتیں دور ہو جائیں اور آپ عبادتوں میں اور زیادہ مشغولیت حاصل کرنے والے بن جاؤ. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو کہنا واقعتاً یہ اہل اللہ ہے, اس لیے کہ اسے دیکھ کر کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اور مجھے دیکھ کر کے تم کو گھر یاد آئے, مجھے دیکھ کے تم کو گاڑی یاد آئے, مجھے دیکھ کے تم کو دولت یاد آ جائے, تو یہ پہچان ہماری نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے وہ چیزیں نہیں یاد آنی چاہیے, ہمیں دیکھ کر کے اللہ یاد آنا چاہیے. جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ واقعتاً تو اللہ والا ہے, اس لیے کہ اللہ نے تیری شان یہ بنا دی ہے کہ تجھے جو دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور وہ دین کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے دین ایسے پھیلایا, دین کو ایسے آگے بڑھایا اور ہم تک پہنچایا. اور اب ایسا نہیں, اب کمزوری آ گئی ہے کہ مولوی ہی بہانے بنا رہے کہ اس لیے سنت موقعہ نہیں پڑھتے کہ رسول نے نہیں کہا تو تم کون کہنے والے. تو پھر کوئی دوسرے پبلک بھی کہے گے نا ہم کھڑے کھڑے کھائیں گے, چلتے چلتے کھائیں گے, وہ تو سنت ہی ہے نا, مستحبہ ہے, کریں گے تو ثواب, نہیں کریں گے کون سا گناہ ہے, تم ہمیں کیوں روکو گے. تو روکنے کا سلسلہ ختم. تو پھر مڈل ایسٹ میں جو ہوا نا وہی انجام ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایک جانب امام سلام پھیرتا ہے اور دوسرے جانب سلام پھیرے نا تو بھی ختم نہیں ہوتا, اس سے پہلے ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی سلام پورا ہوا نا آپ دیکھو تو پوری مسجد میں کوئی دعا کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, سب لوگ باہر دروازے کے باہر, کچھ نہیں پڑھتے, نہ سنت پہلے نہ سنت بعد میں. بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو یہاں تک دیکھا کہ دیکھو کہ یہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تو واجب پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں. تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی جماعت خود سے قائم کی اور اس کے بعد میں جیسے ہی فرض پڑا اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے عشاء میں واجب بھی نہیں پڑھے, سب نکل گئے. اب صرف فرض کے اوپر وہ چل رہے ہیں, آگے کچھ بھی نہیں ہے. کیسے ہوا, کس نے نکالا؟ پہلے اس لائن والوں نے نکالا, تب پبلک کو راستہ ملا کہ یہ لائن والا کہتا یہ ضروری نہیں ہے, اس کو نکال سکتے ہیں, کرنا صرف ثواب ہے, نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو انہوں نے ثواب کو کوئی اہمیت نہیں دی, اس وجہ سے انہوں نے نکالا. تو پبلک نے کہا کہ جب مولوی کہتا ہے کہ اتنا ضروری نہیں ہے, اس کو نکالا جا سکتا ہے, انہوں نے نکال دیا تو ہم کیوں نہیں نکالیں گے. اب یہ سب کچھ نکل گیا, مڈل ایسٹ والوں کے پاس میں کچھ نہیں رہا, اب صرف عذاب ہی ان پر باقی رہ گیا. اب آتے ہی رہیں گے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا, اس لیے کہ وہ ہمارے ہادی تھے اور وہ نکمے بن گئے ہیں. ان کو ہمیں ہدایت دینا چاہیے تھا, بجائے اس کے دنیا کے لیے وہ ایک غلط نمونہ بن رہے ہیں. تو دنیا میں ثواب میں آگے نہیں لے جا رہے, وہ لوگوں کو ثواب سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے اب کچھ کمی باقی نہیں رکھی ہے. وہ حرم پاک کے ارد گرد بھی سنیما ہال ہوں گے, ایک جانب مکہ کی مسجد سے باہر نکلنا اور اس کے آگے دیکھ کر کے سنیما ہال کو بھی تلا معلوم کر لینا کہ آمنے سامنے یہ دونوں بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. یہی سب سے بڑا عذاب ہے, لیکن اس سے بڑے بڑے عذاب اب ان پر مسلسل آئیں گے. اب یہ لوگ کبھی اس سے باہر ہونے والے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ کے دین کو سب سے بڑا نقصان انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے اور ہم دین لے کے چلتے ہیں. خاک دین لے کے چلتے ہیں, دین کو انہوں نے ہلاک و برباد کیا ہے. اس لیے اب اس بات کو یاد رکھنا کہ اب یہ عذاب سے باہر نہیں ہوں گے, اب ان کا ایک کے بعد ایک عذاب چلتا ہی رہے گا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ان کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے. سنتوں پر عامل ہو جاؤ, اس لیے فرما گیا کہ بھئی فضول پانی خرچ کرنا یہ مکروہ ہے, رسول اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. تو میں وضو کروں تو ایسا کیوں کروں؟ میں نے ہمارے تاج الشریعہ کو خود دیکھا تھا, یہاں آئے تھے نا, وہ ٹاپ سے وضو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے کہ نہیں پانی کا برتن لاؤ, اس میں پانی ڈالو, اس سے وضو کریں گے. میں نے کہا حضرت کر لو نا. نہیں, اس میں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے, رسول اللہ نے اسے منع کیا ہے تو ایسا نہیں کریں گے. یہاں بھی آنا ٹاپ سے وضو نہیں کرتے تھے, ان کو پانی کا برتن تو اسے لے کر کے وضو کرتے تھے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا آپ فرماتے, دیکھو یہ باریک بینی سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, وہ ہر چیز میں غور کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ پبلک اس کی وجہ سے بے رغبت ہو جائے. وہ ہمیشہ اسی بات کے پابند رہتے. کیا کیا ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے, پھر 4تھی مرتبہ دھونا مکروہ, اس لیے کہ آخری سنت کیا ہے دھونے میں
3 مرتبہ سارے حدیثوں میں 3 کا ذکر آیا ہے. تو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے, اور 3 سے زیادہ دھونا مکروہ, یعنی سنت کے خلاف, نبی کے چوائس کے خلاف جا رہے. تو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو 3 ان کو کیسے کرنا ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور بتا رہے ہیں کیا کہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو یوں ہاتھ دھو دیا, پھر ادھر سے یوں لاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ادھر ہی سے یوں لاتے, 2 ہو گیا. مگر لوگ سمجھتے ادھر سے یوں کیا, یہ والا چھوڑ دیا, پھر ادھر سے یوں کیا, پھر ادھر والا چھوڑ دیا, پھر ادھر سے یوں کیا, تو ہم سمجھتے 3 مرتبہ دھویا ہم نے, حالانکہ 3 مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کتنی مرتبہ ہو گیا, 5 مرتبہ ہو گیا. ڈبل ریورس 2 میں ہوا نا, ایک تو ایسے پہلے تھا, پہلے تو وہی سے شروع کیا تھا نا, تو 5 مرتبہ ہوا, تو 2 مرتبہ زیادہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور خلاف میں جا رہے, پانی کو فضول خرچ کر رہے. لہذا اگر آپ وضو کرو تو یاد رکھو, اگر آپ نے فنگر سے یہاں تک دھویا ہے اور ادھر سے ادھر آ رہے ہو تو یہ 2 ہوگا, پھر ادھر سے ادھر جا رہے ہو تو 3 ہوگا. اب ایسا مت کرنا کہ 3 سے اوپر تم جاؤ اور اس سنت وضو کو تم مکروہ میں بدل لے جاؤ. کتنا لحاظ کیا. اور ہم مولوی ہے نا, ہم 10 مرتبہ دھوتے اور تم مجھے کہتے ہو مولانا صاحب 3 مرتبہ دھونا ہے, تم 10 مرتبہ, تم کیوں کہنے والے ہو, ہم کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ جتنا دھونا ہم دھوئیں گے. ہم مسئلہ آپ کو نہیں بتائیں گے, ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو گھرائیں گے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں, گننے میں غلطی نہ ہو جائے. تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ادھر سے تو ادھر واپس آ رہا ہے تو 2 ہو گیا, اب ادھر سے جائے گا تو 3 ہو گیا. اب ڈبل مت کرنا, ورنہ تمہارا سنت وضو جو ہے وہ کس میں چلا جائے گا, مکروہ میں چلا جائے گا. تو ان لوگوں نے اسلام کو سنبھالا ہے, ہم تک پہنچایا ہے, اس وجہ سے آج بھی ہم لوگوں میں سنتوں کا یہ شوق ہمارے یہاں زندہ ہے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا, ان کو قوم کو بے رغبت بنا دیا, جیسے کہ مڈل ایسٹ والوں نے ٹوپی پہننا بھی نکال دیا. آئندہ چل کے دیکھنا, وہ مسجد میں آئیں گے نا تو شرٹ بٹ بھی نہیں پہنیں گے, وہ کھلے ہی آئیں گے جیسے ذمہ میں جا رہا ہے, اور اتنا ہی پہنے گا. ضرورت تو اتنا ہی ہے, فرض یہی ہے, بلی بٹن تو نہیں, یہ فرض ہے, باقی سنت میں جاتا ہے. نکال دو نا, ٹوپیاں نکال دی, لوگ آتے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹوپی نہیں پہنتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی بھی کھلے سر نماز نہیں پڑھی ہے, تو ٹوپی پہنی ہے. لیکن اکثر احوال میں حضور نے امامہ ہی پہنا ہے, ٹوپی نہیں, امامہ ہی پہنا ہے. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کبھی بغیر امامہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. جتنی بھی نماز اعلیٰ حضرت کے امامے کے ساتھ میں, فرماتے گرمی کی وجہ سے مسلسل نہیں پہنتے تھے, تو جب آپ مسجد میں جاتے تھے تو اپنا امامہ اپنی بغل کے نیچے دبا کر کے مسجد میں جاتے تھے, اور مسجد میں پہنچنے کے بعد امامہ پہنتے تھے, اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کرتے تھے. تو سنت نہیں ہے, مگر ہم تو بس اپنی پر چل رہے ہیں نا, تو اپنے کرنا ہے تو کیا, نہیں کرنا تو نہیں کیا, ویسا نہیں کرتے تھے. ہمارا اللہ جیسے مسجد میں جانا تو انٹری میں رائٹ قدم سے جانا ہے, سنت میں ہے, اور پھر باقی صفوں کے اندر رائٹ میں جانا یہ سنت میں نہیں ہے. مگر وہ کیا لحاظ کرتے تھے, ہر صف کی جو لائن بنی ہے نا, یہاں جیسے اپنے یہاں لائن بنی ہے, وہاں چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں, ایک چٹائی ختم ہوئی دوسری آئی, دوسری ختم ہوئی تیسری آئی, اس طریقے سے لائن بنائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ ہر چٹائی سے دوسری چٹائی پر قدم رکھتے تو داہنے ہی پاؤں کو پہلے رکھتے, یہاں تک کہ مصلے پر جاتے تو داہنے قدم پر جاتے. مسجد میں کسی بھی چٹائی کو آپ بائیں قدم سے شروع نہیں کرتے تھے. فرما کیوں؟ کہا حضور پاک نے فرما کہ حضور کو ہر چیز میں داہنا پسند ہے, تو حضور کی پسند ہے, تو حضور کی پسند کے خلاف ہم اپنی چوائس کیوں لائیں گے کہ اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے, اس کے چھوڑنے میں گناہ ہے یا نہیں ہے. اہل عشق یہ نہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے, اہل حکم یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ حکم میں رسول اللہ کی پسند ہے, تو مجھے تو وہی کام کرنا جس سے رسول راضی ہو جائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, نام ہو ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. روز فرمانا کہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے رضا کا, ہم نوعیت نہیں دیکھتے کہ کون ضروری کون غیر ضروری, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اس عمل کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی ہے, اس وجہ سے یہ عمل ہمارے لیے محبوب, اس لیے کہ حضور آپ کے لیے محبوب ہے, یہ کام کیا اور یہ سنتیں ہم تک پہنچائے. ہم اس میں کمی آ گئی, فرنٹ لائن میں کمی آ گئی.
نکمے لوگ آ گئے اور وہ اپنے آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ربانیین کہہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو نائب رسول کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے الفاظ لے رہے ہیں اور کام چھوٹوں سے چھوٹا کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ عوام میں رغبت پیدا کرتے تاکہ 2 رکعت پڑھنے والا 4 پڑھ کے آگے نکل جاتا, اور ہم لوگوں نے یہ کبھی شروع کر دی ہے کہ 4 پڑھنے والا 2 اور 2 پڑھنے والا وہیں سے باہر نکل جا رہا ہے کہ اب تو 2 کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس لائن کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو فقہی مسائل میں یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ سنتوں کی اہمیت کیا ہے, اور جو سنت ہمارے سامنے آ جائے الحمدللہ ہم اس کو گلے لگائیں گے. حتی الوسع وضو کرتے ہوئے, غسل کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھیں گے کہ ان سب چیزوں کو غیر ضروری ہے, مگر نبی نے اپنی چوائس میں رکھا ہے تو ہم اپنے نبی کی چوائس کے خلاف نہیں جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Inshallah, just again like yesterday, we will do a brief overview of what Hazrat mentioned in English. So we begin our fiqh session with cleanliness. And any book of fiqh we open, you will find that it begins with the topic of cleanliness, as cleanliness is the number 1 importance. Now when it comes to cleanliness, it begins off with the topic of water, because water plays a major part in cleanliness. Without water we are unable to clean ourselves from the major impurities, from the minor impurities, as well as the physical impurities, which we will cover as well. In this country, alhamdulillah, we're very lucky that we don't have to worry about water and the aspect of the water being used, the water being impure, where the water has been, where the water has been touched, etc., etc. We will understand once Hazrat mentions in regards to water in more detail. But before we go into that, we must remember 2 or 4 terminologies which we will cover. The first 2 is hadath and najasa. Hadath is that which is, we could say, an invisible impurity, or an action that comes about as a result of which we become impure. And this is of 2 types. There's hadath akbar and there's hadath asghar. Hadath asghar is basically anything that breaks your wuzu will be considered the minor impurity, the minor spiritual impurity. And hadath akbar will be anything that would break ghusl and make ghusl wajib or farz upon a person. And the second type of impurity is najasa, and najasa is any physical impurities. So anything that is physically impure, if that comes upon our body, comes upon our clothes, or even on the place where we are reciting salah, this will be now considered a najasa, and there are also types of this which will be covered later on. Now we must remember that water is extremely important, and one of the main points to mention today was in regards to the importance of water. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam completely hated a person who would waste water, especially when it would come to doing wuzu. In fact, it's been mentioned that to waste water in wuzu is makruh. Will make our wuzu makruh. The great scholars, the Buzurgan Deen, the scholars who've truly understood our deen, they wouldn't even do wuzu through a tap. They would do wuzu using a bucket, they would do wuzu using utensils, they would take water out in that, and then they would use that water in order to do wuzu thereof. When we look into this deeper, we will understand that when we're doing wuzu, for example, and we open our taps, that moment that you open the tap, the water has flown. And this water will continue until we have completed washing our feet, and the water that will flow without you touching it, that will be water that will be wasted, and it will be makruh for us to do so. I actually did an experiment with the boys when we did the i'tikaf in December in regards to this, and we just did 3 of the first sunnats: washing the hands, gargling, and cleaning the nose. And I gave them a simple method of how we can preserve the water which we are using. For example, when we are gargling, we take water with our right hand. Our left hand is free, so close the tap. Okay, and we did a practical with them where we took a water bottle, a big water bottle,
And every time they would move their hand away from the tap, I would put that water bottle underneath the tap. And we found that water bottle was completely full just with these 3 sunnahs. This is 1.5 liters water bottle. Yes, the whole water bottle was full just with these 3 sunnahs of washing the hands, gargling and cleaning the nose. So it's most important that we pay attention when we are doing wuzu. We are able to close the tap where we are able to close the tap. And if we are able to at home, then do wuzu using utensils rather than through a tap. Ala Hazrat Azim al-Barakat Mujaddid Deen Millat, he mentions, and he says that people don't use the water correctly at home. Either they use too much or they use too little. And both is makruh in wuzu. If you use too little, then you are using too little in order to be able to fulfill the sunnahs. So this would be makruh. And to use too much would be wasting water, and this will also be makruh. In fact, Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he would say that don't waste water even if you are doing wuzu by a river. Now this is technically impossible, because every water droplets that you pick up will fall back into the water, and that water will now be reusable, that water can be used again. But even still, Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would say, do not waste water even if you are doing wuzu at a river, which shows the importance of wuzu. The reason why these problems are coming about, as I mentioned in regards to this, was that people are forgetting the importance of sunnahs. And the reason this happens is if the people who are telling us to act upon the sunnah or telling you to act upon the sunnah are not acting upon them themselves. And this is one of the biggest level of hypocrisy in a sense as well, that we tell you that you need to act upon this sunnah and we don't act upon it ourselves. So this is a reason why the people also, they start to divert away from the sunnahs as well. And this mentality of it is only a sunnah, this mentality of it's only sunnah, we'll leave it, it's fine, we will not be questioned about it. This is the reason why we are losing out on the blessings of these sunnahs as well. If we are about to recite salah, we need to do wuzu. We are preparing ourselves to present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And how should we present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? We should present ourselves the way Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did so. I mentioned this when I do practical of salah as well. Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he mentions and he says that recite salah the way you see me recite salah. Now in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the fara'id, but He has not given us the specifics of salah. Of how should you do ruku', how should you do sujood, how should you sit in qaida, etc., etc. So we think, oh, this is only sunnah, I don't need to put my toes towards the qibla, it's only sunnah, I'll leave it. This is a very big issue in our communities especially. You tell the youth that you need to sit in qaida correctly, oh, it's only sunnah, Musab, it's fine. It's not fine. Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, recite salah the way you see me recite salah. So how else are we going to recite salah? So the ahmiyat, the importance of sunnah is being lifted from our communities, and until we don't turn back to this, then we are only walking towards destruction ourselves. Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi, he mentions an incident that there was a great buzurg, a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, and once by mistake, we're humans, we forget, he forgot the sunnah of Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. When he fell asleep, he saw in the dream Huzu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he asked him that, did you miss my sunnah? How dare you not do my sunnah? So this buzurg, he woke up fearful, and he had a realization that the reason I missed this sunnah, the reason I forgot this sunnah is because I understood it as a sunnah. Because we think it's sunnah, if I miss it, it's fine. If I do it, alhamdulillah, if I miss it, it's fine. There's no sin on that. So he thought on himself the same thing. He thought that I have missed this sunnah because I thought of it as a sunnah. If I thought of it as something more important, then I would not miss it. So that very moment after he had that realization, he made a qasam, he made an oath in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and he said that every sunnah from there on, he will make it compulsory upon himself. Which meant that every sunnah that he was acting upon now became wajib upon him. It became wajib upon him, now he must act upon that. So he cannot leave it out at all. So this we can understand that how our awliya kiram, the ulama kiram, our pious predecessors, they would truly act upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The scholars of the past, their focus was the deen. And unfortunately, many in this day and age, their focus has become that we need to earn, we need to make a living. And unfortunately, it's a mentality that's been brought back from back home. That the poor are those who become ulama,
and the rich are those who become businessmen. And as a result of this mentality, the poor, they need money. So then they struggle, and then their mentality becomes that they will only want to earn. And as a result of this, then one of the main reasons is this, and we are losing the importance of our deen, we are losing the importance of acting upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, He mentions that if you wish to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, if you wish to be accepted, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then there is one condition. And that condition, Allah subhanahu wa ta'ala says, is that you follow Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. If you follow Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then Allah subhanahu wa ta'ala will automatically accept you as His. And that is the reason why when in the hadith, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, He said to the Sahaba kiram that, "O my Sahabas, follow those who are of Allah, who have the fear of Allah, who have the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala." So the Sahaba kiram, ridwanullahi ta'ala majma'in, they asked, "Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, who are the pious people? And how do we recognize them? How do we know that this person is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala?" So then Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied and said that if you look at that individual and you remember Allah subhanahu wa ta'ala and you remember your shortcomings, then understand that this person is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we see these kind of individuals, then we'll know it ourselves. That the great ulama who we see today, that are still living, alhamdulillah, there are still many. And when we sit with them, you feel that you feel that fear of Allah subhanahu wa ta'ala emitting from them. When we sit with them, we don't dare say anything wrong. We don't dare move a single step. So we need to understand that these are the scholars who have truly understood the deen, and they are the ones who have gained the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, and this only happens through the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So now coming back to the sunnahs, one of the main reasons why the sunnahs is so important is because Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, following Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, takes us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. But what happens when we don't follow the sunnahs? What happens when we turn away from the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Then we must understand the opposite as well. If Allah is saying that you gain closeness of Allah by acting upon the sunnah, then on the other hand you gain the furtherness, you gain distance from Allah when you do not act upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is our medium. Is our connection from us to Allah subhanahu wa ta'ala. Without that connection, we will not be able to reach Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, we will only lead ourselves into destruction. As you see in the Arab world in this day and age, unfortunately, that they are leaving the deen, they are leaving the sunnahs of Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Imam Sharif, for example, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam himself is mentioned this in the hadith, that the Arabs, they will have respect until the day they lose the Imam Sharif. And today, if you go to the Arab world, very rarely you'll see anyone with an Imam Sharif. If you do, it is unfortunate, it will be a non-Arab that will be wearing it. The Arabs have left it completely and they have acted upon their own things. When you do this, then they have lost respect. They have lost respect in the eyes of the world, they have lost respect in the eyes of Muslims as well. They don't even wear the topi anymore. The topi which Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he never recited salah without covering his head. And this is also creeping into our communities too, unfortunately. Our youth are also going towards this direction. That they come to the masjid, and we understand outside they might not have topi on. But when it comes to the masjid, when it comes to salah, at a minimum when reciting salah, they should be covering their heads. Yes, so we need to understand these sunnahs, and these are sunnahs which are extremely important. Ala Hazrat himself, he never recited salah without an Imam Sharif. Even in the days where it would be extreme heat, the weather would be extremely hot, Ala Hazrat would take Imam Sharif with him and he would wear it as soon as he would enter the masjid before he would start his salah. Not a single salah without Imam Sharif. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam never recited salah without a topi. So these are sunnahs which we leave out, which we don't pay attention to. But they have extreme importance and there must be some wisdom behind this. People ask, why do we need to wear a topi in salah? The answer is Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did. Simple as that. We don't need to understand why Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did or why he didn't. For example, the leather socks, we walk on them, we walk with them, the bottom of it get dirty, but masa is only on the top. In fact, if someone does masa on the bottom without a valid reason, without any dirt, then this is makruh. Why? Only Huzur sallallahu alayhi wa sallam knows. So we cannot understand things with our logic.
We need to understand if it's a sunnah, we must act upon it, just accepting that it is sunnah. And finally, ending on another sunnah that Sayyidi Ala Hazrat acted upon, and that we should revive as well. Unfortunately, we forget this as well, is that when we enter the masjid, we must enter with our right foot. Entering the masjid with our right foot, Ala Hazrat to the extent would actually enter every saf with his right foot. And when he was questioned, when he would ask that, Hazrat, this is not a requirement, this is not a sunnah, that we enter every saf with the right foot. Yes, the masjid with the right foot is correct, but every saf, there's no mention of this. Then he would reply saying, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam preferred every good thing to start with the right. I am entering the saf of salah, so I must enter it with my right. This is the love that they had. And when it comes to love, there is not a question of why, it is a question of how. How did Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam do it? We will do it. Not why did Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam do it. So we must understand the importance of sunnah, and inshallah during these sessions we'll cover the fiqh masail, and we'll also understand the importance of each sunnah as well as we go along. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I made any mistakes. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to act upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa ma tawfiq illa billah wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.